بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج قرآن مجید کے موضوعات کے اعتبار سے سب سے پہلے ذکر اس بات کا کرنا چاہوں گا جس کا اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے وقت سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے سے میری مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب تربیت انسانی کے لیے انہیں جنت میں ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہلا جو ہے سامنا انسان کا جس دوسری مخلوق سے کروایا وہ جنات شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے اس تربیت انسانی کے دوران یہ بتا دیا کہ انسان کا ازلی دشمن، انسان کا پہلے دن سے دشمن شیطان ہے، جو جگہ جگہ اسے بہکائے گا، جو اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا، جو اللہ کی رحمت سے اسے دور کرے گا۔ آپ دیکھیے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ آپ دیکھیے گا قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن کے طور پہ ہی لینا، ہمیشہ اسے دشمن کے طور پہ ہی سمجھنا، دوست نہیں کبھی وہ تمہارا ہو سکتا۔ اب آپ خود دیکھیے، جس سے یہ پتہ ہو ہمیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، اس سے ہمیں کبھی فائدہ نہ ہو سکے گا، یہ ہمیں ہمیشہ ضرر ہی پہنچائے گا، ہمیشہ تکالیف کا باعث ہی بنے گا، تو انسان کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ جس شے سے اسے تکلیف ہوتی ہو، جس شے سے اسے شر حاصل ہوتا ہو، جس شے سے اسے ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہو، وہ اس شے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ انسان چاہے گا کہ وہ شے اس سے دور رہے۔ جس انسان سے بھی ہمیں نقصان کا خدشہ ہوتا ہے نا، ہم عام طور پر اس سے ملتے جلتے زیادہ نہیں ہیں، ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور شیطان تو اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا، قرآن مجید کے اندر موجود، وہ کہہ چکا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر سمت سے ان کو وسوسے ڈالوں گا، اور تیری راہ سے اے رب انہیں بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اب جب یہ ساری باتیں معلوم کہ شیطان بہکائے گا بھی، وسوسے ڈالے گا بھی، روڑے اٹکائے گا بھی، نقصان پہنچائے گا بھی، شر کا باعث بنے گا بھی، اور تکالیف ہمارے لیے پیدا کرے گا، تو پھر ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اسے اپنے راستے سے دور رکھیں، ہم شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، ایک میدان جنگ میں ایک دشمن کا مقابلہ ہونا تو ہم ہتھیاروں سے لیس ہو کر پوری طرح تیاری سے اترتے ہیں اور پھر دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو ہتھیار فراہم کر دیے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کو خود سے دور بھگانے کے لیے۔ کس طرح؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کہیں پر بھی کوئی دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے، انسانی دل و دماغ میں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ
آراف کی آیت نمبر 200 میں بھی، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں کبھی کوئی شیطانی وسوسہ چھو لے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ پھر مختلف مواقع کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے، کوئی ہمیں خدشہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نظر بد لگ گئی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے وسوسوں نے گھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ پھر کبھی یہ دیکھیں بیت الخلاء کی طرف جائیں تو ہم پھر بھی دعا کر کے داخل ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوں پھر بھی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی گئیں۔ آپ دیکھیے سورہ مومنین کی آیت نمبر 97 98 میں اللہ نے دعا سکھائی، وَقُلْ، اے نبی پڑھا کرو، کہا کرو، ربی اعوذ بک من ہمازات شیاطین، اے اللہ، اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے بچتے ہوئے تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضَرُونَ، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں۔ لیکن یہ تو ہے کہ کہیں کسی ایک وقت میں کوئی شے جو ہے ہمیں لاحق ہو، شیطان کی طرف سے کوئی خدشہ لاحق ہو، کوئی وسوسہ آن پڑے، تو ایسی دعائیں سکھائی گئیں۔ لیکن ایسا مستقل جو ہے حربہ بھی تو ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارے پاس پھٹکے ہی نہ، اس کے بہکاوے ہم سے دور ہی رہیں، اس کے وسوسوں سے ہم خود کو محفوظ ہی ہمیشہ رکھ لیں۔ تو آج اسی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے تحفوں سے نواز دیا ہے، ایسی باتوں سے نواز دیا ہے کہ جو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو پھر شیطان کے وسوسے ہی ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم سے دور ہی رہیں گے، شیطان ہمارے راستے کی رکاوٹ بن ہی نہیں سکے گا۔ آپ دیکھیے کیسے وہ ممکن ہے۔ پہلے تحفہ کیسا ملا، پھر اس کا استعمال بھی بتاتا ہوں، اس کے فوائد بھی بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 8022 8022 حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرش کے نیچے سے مجھے ایسی چیز عطا کر دی جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں پہلے کسی کو نہیں ملی، اور وہ کیا شے ہے؟ وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے ایسا تحفہ ملا جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا۔ اسی طرح دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کے موقع پر جب آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو مجھے 3 جو ہے وہ تحفے، 3 انعامات ملے اللہ کی طرف سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 173 173 میں یہ ذکر موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں، ایک نماز، ایک کہ شرک کے سوا کسی نے جو بھی گناہ کیا ہوگا وہ اسے معاف کر دیا جائے گا، اور تیسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ایک اور چیز جانیے، سورہ بقرہ کی ان اختتامی 2 آیات کو، آخری 2 آیات کو ایک اور حدیث میں کن الفاظ سے پکارا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 806 میں یہ ذکر موجود کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ اچانک ایک کھٹکا پیدا ہوا، ایک آواز پیدا ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ آسمان میں جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ جو ہے وہ زمین پر اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں اترا،
اور وہ فرشتہ آ کے بشارت کیا دیتا ہے کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 نور عطا کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے 2 نور، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات۔ اب یہ تحفہ تو ملا، لیکن کیا ربط ہے ان آیات کا، اس سورہ کا، شیطان کو دور کرنے سے، شیطان کو بھگانے سے؟ تو دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ دیکھیے شیطان کو بھگانے کے حوالے سے ہی ایک سورہ بقرہ مکمل پڑھیں تو شیطان تو اس گھر سے گیا، جنات آسیب ٹونے کا جو ہے اس گھر پر سے اثرات ختم۔ لیکن بعض اوقات انسان ذرا تھوڑ دلا ہے نا، انسان ذرا کم ہمتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مزید آسانی فرما دی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں حدیث نمبر 273 اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2882 میں یہ ذکر کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی جاتی ہوں، کثرت سے روز پڑھی جاتی ہوں، شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر دیکھیے، مزید دیکھیے کہ عام طور پر شیطان بہکاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے رات کے پہر میں۔ دن کے اجالے میں عموماً جنات کے، شیاطین کے وار جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے گا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بندوبست بھی فرما دیا، اور فرمایا بھی کس چیز کے ذریعے؟ یہی سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5009، صحیح مسلم حدیث نمبر 808 میں، کہ جو شخص رات کو روزانہ سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو وہ یہ اس کے لیے کافی ہیں، جنات سے بچانے کے لیے، شیاطین کے وسوسوں سے بچانے کے لیے، رات کے اندھیرے میں پھیلے تمام شرور سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں یہ ہتھیار دے دیے شیطان سے لڑنے کے لیے، اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم ان ہتھیاروں کا کس قدر صحیح استعمال کرتے ہیں، کس قدر ان کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ مختصر سی 2 آیات سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات، جس کے دل میں گھر کر جائیں پھر اس دل میں شیطانی وسوسے داخل نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں ان کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہو وہاں رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی، وہاں شیطانی جنات کے وسوسے، ٹونے، آسیب کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو زبانی یاد کرنے یا کم از کم قرآن سے دیکھ کر روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔